میں اس رات کو کیسے پہچانوں؟ تو شیخ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ رات ہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر وہ جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اس کی روشنی کو پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانیاں بتائیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تیرے دل سے گناہ کا بیج نکال کر تقوی کی روشنی ڈال دیتا۔ تو اگر تو چاہے کہ یہ رات تیرے لیے مفید ہو تو ایک ایسا گناہ چھوڑ دے جس سے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ درویش نے اپنے شیخ سے پوچھا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیخ نے جیسے ہی سنا اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ والے فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں عرش کی طرف کھنچتی ہیں، ان کے دل سجدے میں ہوتے ہیں اور ان کے آنسو اس راز کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی راتیں نیند سے نہیں نیاز سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ سے کچھ نہیں مانگتے۔ صاحبوں کبھی رات اتنی خاموش ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے جیسے وقت رک سا گیا ہو، مگر اندھیرے میں اجالا سا محسوس ہوتا ہے، فضا میں جیسے کوئی سرگوشی چل رہی ہو۔ راتیں بہت سی ہوتی ہیں مگر کچھ راتیں گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، یا گزرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا آنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید اترتی ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے کہیں اوپر سے۔ یوں لگتا ہے کہ ان راتوں میں وقت زمینی گھڑیوں سے نہیں دل کی ساعتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جو ہر سال آتی تو ہیں مگر شاید ہر دل پر نہیں اترتی۔ انہی میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں آسمان زمین سے قریب آ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کاسمک ہارمنی ہو، ایسے جیسے انسان اپنی اصل سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں خاموشیاں بولنے لگتی ہیں، ہوا روشنی لے کر چلتی ہے اور دل کا دروازہ بجنے لگتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ رات نہ صرف قرآن کے نزول کی رات ہے بلکہ رحمت، مغفرت اور قرب الہی کا در کھلنے کی رات بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عقل تھم جاتی ہے اور وجدان جاگنے لگتا ہے۔ نہ یہ رات ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے، نہ ہر ایک کو سنائی دیتی ہے، یہ صرف محسوس ہوتی ہے، روح کی زبان میں، دل کی دھڑکنوں میں اور دعا کے لرزتے ہوئے لہجے میں۔ اگر کبھی رات کے سناٹے میں فضا میں ایک غیر مرئی سا سکون اترتا محسوس ہو، اگر چراغوں کی روشنی میں ایک نرم سی حرارت دل کو چھو لے، اگر ہوا میں بے وزنی سی محسوس ہو، اگر آنکھ بے وجہ نم ہو جائے اور دعا بغیر الفاظ کے دل سے نکلنے لگے، تو صاحبو سمجھ لینا یہ وہی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک ایسی رات کی جستجو اور اس کے تلاش کا سفر جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور دل بولنے لگتا ہے۔ یہ گفتگو لیلۃ القدر کے انہی اسرار پر ہے جو عقل سے نہیں محبت اور فنا سے سمجھ آتے ہیں۔
ایک ایسا سفر جہاں الفاظ ختم ہو جائیں اور دل بولنے لگے۔ یہ گفتگو لیلۃ القدر کے ان اسرار پر ہے۔ کسی درویش نے اپنے شیخ سے پوچھا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیخ نے جیسے ہی سنا اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ والے فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں عرش کی طرف کھنچتی ہیں، ان کے دل سجدے میں ہوتے ہیں اور ان کے آنسو اس راز کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی راتیں نیند سے نہیں نیاز سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، بس خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش بازاروں میں نہیں، دل کی گہرائیوں میں کرو۔ یہ رات باہر نہیں، اندر روشن ہوتی ہے۔ جو اپنے اندر جھانکتا ہے وہ اس روشنی کو پا لیتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ یہ رات ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ گویا ایک نئی زندگی پا لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں دعا صرف زبان سے نہ ہو، بلکہ یہ دل کے ہر گوشے سے ہو۔ وہ دعا جو دل سے نکلے وہی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اور مولانا روم نے یوں اضافہ کیا کہ یہ رات کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ ایک آزادی کا دروازہ ہے۔ اگر تو گناہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو یہ وہ رات ہے جہاں تو ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔ اپنے دل کی جیل سے باہر آ، اس قید سے باہر آ اور اس روشنی میں کھڑا ہو جا جو تیرے لیے اتر رہی ہے۔ یہ رات اترتی ہے، نزول ہوتا ہے انوار کا۔ حضرت بسطامی نے کہا کہ لیلۃ القدر میں اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری حقیقت کو تم پر آشکار کر دے۔ یہ رات دنیا کے خواب سے جاگنے کی رات ہے، بیداری کی رات ہے، غفلت کے پردے چاک کرنے کی رات ہے۔ ایک درویش نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، لیلۃ القدر کی رات کی کیا نشانی ہے؟ یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ جی تو انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ان آنکھوں میں بڑی عجیب سی چمک تھی، لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے خود یہ رات دیکھی ہو۔ تو بولے کہ بیٹا، لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں پر انسانی شعور یہ ٹک ٹک کرتی ہوئی سوئیوں کی حرکت سے باہر نکل جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنے آپ کو ٹائم کی اس قید سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی مسٹیریس سی رات ہے کہ جہاں پر انسان یہ وقت کے احساس سے نکل جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جہاں زمین پر نور اتر آتا ہے، جہاں فرشتے آسمان سے جوک در جوک اترتے ہیں، اور جہاں بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ جی تو یہ وہ رات ہے جسے جاننے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، اسے جاننا نہیں ہوتا، اسے پانا ہوتا ہے۔ اور اس کے پانے کے لیے، لیلۃ القدر کے پانے کے لیے دل کو جاگنا پڑتا ہے، جسے محسوس کرنے کے لیے روح کو سجدے میں گرنا پڑتا ہے۔ تو اس درویش نے بے قراری سے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، میں اس رات کو کیسے پہچانوں؟ تو شیخ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ رات ہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر وہ
جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اس کی روشنی کو پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانیاں بتائیں جی۔ اور جو اس رات کو ڈھونڈتا ہے، صرف ڈھونڈنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو جس رات کو بیٹا تو محسوس کرے کہ فضا میں ایک غیر معمولی سا سکون ہے اور زمین کے ہر ذرے سے ایک خاموش سی روشنی پھوٹ رہی ہے، اور ہوا میں ایک عجیب سا بے قرار ہے، اور تیرے دل کی بے قراری بالکل تھم گئی ہے، اور تو کسی بھی خوشی اور کسی بھی غم سے، کسی بھی سود اور کسی بھی زیاں کی سوچ سے باہر نکل آیا ہے، اور تیرا دل سر بسجود ہونے کو تیار ہے اس خواہش میں، بے قراری میں، تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کھلی، صاف اور پرسکون رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد۔ اس رات چاند کی چمک عام راتوں سے مختلف ہوتی ہے، وہ زیادہ روشن، زیادہ نرم اور زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی صبح کو سورج بے نور طلوع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں تیز کرنیں نہیں ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جب چاند اور ستارے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے وہ بھی عبادت میں مشغول ہوں، جیسے پوری کاسموس، پوری یونیورس کیا ملٹی ورسز جتنی بھی ہیں، وہ سب اپنے اس جوہر حیات سے، اپنے اس خالق کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ وہ رات بھی جیسے سجدے میں ہو۔ تو انہوں نے کہا اپنے درویش کو کہ بیٹا اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ وہ فضا میں بکھر جاتے ہیں، جو دل جاگتا ہے وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اس رات فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں ہر حکم کے ساتھ۔ تو اگر اس رات کو کسی بے قرار دل کو سکون میں بدلتا دیکھیں، اگر کسی خاموش زبان کو دعا میں لرزتے دیکھیں، اگر تو کسی آنکھ کو بے اختیار اشک بہاتے دیکھے، تو جان لے کہ فرشتے اتر چکے ہیں۔ جان لے کہ یہ وہی رات ہے جس میں آسمان اور زمین کے درمیان کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ انہوں نے نصیحت کی اپنے درویش سے کہ بیٹا اس رات دعا ایک تیر کی طرح عرش تک جاتی ہے اور کوئی دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے ایمان اور خلوص کے ساتھ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات اگر آپ اپنے دل میں نرمی محسوس کریں، اگر اپنے رب کی قربت میں جائیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دعا لبوں سے نہیں، آپ کی دعا دل سے نکل رہی ہے، اور آپ صرف اس کی قربت مانگ رہے ہیں، کچھ بھی اور نہیں مانگ رہے، بالکل خالص ہو کر اس کا لطف لے رہے ہیں، اس کی قربت کا، تو یہی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو جاتی ہے جس میں ہوا میں نرمی ہوتی ہے، کوئی خشکی یا تیزی نہیں ہوتی۔ جی یہ وہ رات ہے جو ہر چیز کو ہلکا کر دیتی ہے، جیسے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوب گئی ہو۔ تو جب کوئی بے چینی، کوئی بھاری پن نہیں رہتا، ہلکا، پرسکون، خاموش، تو اس کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس رات کو دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ روشنی جو عام دنوں میں دنیا میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جی وہ لوگ بھی اس رات کی شب بیداری میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سارا سال غافل رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایسی راتیں جو ہے وہ اترتی ہیں، ان کے دل بھی جو ہے اس رات میں نرمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔
تو آپ اپنے دل کو جس رات نرم پائیں، زبان و دعا کے بغیر نہ رہے، اور اپنے اندر روشنی محسوس کریں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، تو یہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ چلے مجھے وہ رات مل گئی، تو اب اس رات میں کیا مانگوں، یہ بھی کچھ تجویز کیجیے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا اس رات میں مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ اگر تو چاہے کہ تیرا رب تجھے بخش دے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ جی تو معافی کی دعا مانگی۔ جی تو اس نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ مجھے یہ بھی بتائیے کہ میں اس رات کو کیسے گزاروں۔ تو شیخ نے کہا کہ اس رات زیادہ بولنا نہیں چاہیے، اس رات زیادہ سننا نہیں چاہیے، اس رات زیادہ دیکھنا نہیں چاہیے، اس رات اپنے باطن میں اتر جانا چاہیے۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر میں سب سے بلند آواز وہ ہے جو تیرے دل کے اندر سے اٹھے، یعنی اس رات کو خلوت میں گزارے، دیکھتے سنتے ہوئے نہیں، اپنی تمام خارجی حصوں کو جتنا زیادہ کم کر سکتے ہوں اتنا زیادہ کم کریں، خود اپنے باطن کی آنکھ اور اپنے دل کی روشنی تک پہنچنے کے لیے۔ جی تو وہ جو تیرے دل کے اندر سے اٹھے، سب سے روشن روشنی وہ ہے جو تیرے باطن میں چلنے لگے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا کبھی کبھی دعا کے بغیر خاموشی اختیار کرو، کیونکہ بعض نعمتیں اللہ تجھے تیرے کہے بغیر دے دیتا ہے۔ اگر تیرا دل خاموش ہو اور بس اسی کی طرف متوجہ ہو، تو یہ ایک وہ اسلامی مراقبے کی جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اپنی توجہ کو اس ذات کے اوپر مرکوز جو ہے وہ رکھنا ہے، اور دل کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تیرے دل سے گناہ کا بیج نکال کر تقوی کی روشنی ڈال دیتا۔ تو اگر تو چاہے کہ یہ رات تیرے لیے مفید ہو تو ایک ایسا گناہ چھوڑ دے جس سے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، ایک ایسا سن جو آپ کے ساتھ بالکل جڑ گیا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ جو شخص اس رات میں ایک ایسا وعدہ کرے جسے وہ عمر بھر نہ توڑے، تو اللہ اس کے دل پر ایک ایسی مہر لگا دیتا ہے جسے کوئی فتنہ نہیں توڑ سکتا۔ حضرت شبلی فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر میں سب سے اعلیٰ عبادت وہ ہے کہ تو سب کچھ بھول جائے، خود کو بھی بھول جا، اپنی حاجات کو بھی بھول جا، اپنی پریشانیوں کو بھی بھول جا، بس اللہ کے سامنے بیٹھ جا اور کہے اے میرے رب میں ہوں ہی نہیں، بس تو ہی ہے۔ جب تو یہ حقیقت پا لے تو سمجھ لے کہ تو نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی صاحب دلائل الخیرات شریف نہیں، صاحب دلائل الخیرات شریف نہیں ہے، وہ ان کی خلیفہ جو ہے حضرت شاذلی کے ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے، لیکن بہرحال حضرت ابو الحسن شاذلی کا فرمان ہے یہ کہ لیلۃ القدر کے آخری لمحات میں اللہ کے در پر بیٹھ جا اور ایسا محسوس کر کہ تو اس کے دروازے پر فقیر ہے، اس کا بھکاری ہے، ایک گداگر ہے۔ اگر تو آخری ساتوں میں اس سے مانگ لے تو وہ تجھے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ رات مانگنے کی رات ہے، مگر اصل چیز مانگنے کی رات ہے۔ آپ باقی تمام دن رات جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ کہاں کا اصل اور سچا
اور خرس ہوتا ہے. آپ تو کنکر مانگ رہے ہیں جی. تو اس رات میں اصل مانگ، اور اصل مانگ جو ہے کہ اللہ تجھے اپنی قربت سے نواز دے. تو آپ قربت مانگیے اس میں اللہ تعالیٰ کی. یہ وہی رات ہے صاحبو جہاں ایک دعا، ایک آنسو، ایک سجدہ زندگی کے سب زخم مٹا دیتا ہے. یہ مانگنے کی رات ہے، مگر اصل چیز مانگنے کی رات ہے. وہ چیز مانگیں جو آپ کو رب کے قریب کر دے. اس کی قربت سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کو پا گیا وہ پا گیا، جو اس قربت سے محروم ہو گیا وہ پھر محروم ہو گیا جی. تو محروم نہ ہو، مرحوم ہونے سے مرحوم ہو لیکن محروم تو نہ ہو. مرحوم تو سب نے ہی ہو جانا ہے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب مانگ، یہی لیلۃ القدر ہے. اللہ کریم آپ کو اس عظیم شب کی جستجو میں لگائے اور ہم سب کو لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب ہو.